السلام علیکم۔ ایک ایسی ریاست کا تصور کریں جہاں پالیسیاں عوام کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ چند طاقتور لوگوں کے لیے بنائی جاتی ہوں، جہاں سرکاری وسائل اور ترقیاتی فنڈز عام آدمی کی زندگی بہتر بنانے کی بجائے مخصوص گروہوں کے بینک اکاؤنٹس میں چلے جائیں۔ ماہرین معیشت اس صورتحال کو ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں۔ ایلیٹ کیپچر ایک ایسا عمل ہے جس میں طاقتور، دولت مند یا سیاسی طور پر بااثر گروہ ریاستی فیصلوں اور وسائل پر حد سے زیادہ کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں۔ پاکستان میں یہ مسئلہ اتنا سنگین ہو چکا ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے حالیہ جائزے کے مطابق ایلیٹ کیپچر کی وجہ سے ملک کو اپنی سالانہ مجموعی قومی پیداوار کا تقریباً 5 سے 6% حصہ ضائع کرنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان میں ایلیٹ قبضہ کہاں اور کیسے ہے؟ پاکستان میں ایلیٹ قبضہ زیادہ تر معاشی، سیاسی، زرعی اور تعلیمی شعبوں میں نظر آتا ہے۔ بڑے کاروباری خاندان جیسے شوگر مل کے مالکان، ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز اور توانائی کے شعبوں کے سرمایہ کار سرکاری سبسڈیز اور ٹیکس میں چھوٹ حاصل کر کے اپنی دولت بڑھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2019 میں شوگر مل مالکان نے حکومت پر اثر ڈال کر چینی کی برآمد کی اجازت اور سبسڈیز حاصل کی، جس کا نقصان عام عوام کو برداشت کرنا پڑا۔ اسی طرح کراچی اور لاہور میں بڑے ریئل اسٹیٹ گروپ جیسے BRB گروپ اور حبیب ریئل اسٹیٹ کو ٹیکس میں رعایت اور سرکاری زمین کے معاملات میں خاص سہولتیں دی گئیں۔ پارلیمنٹ اور سیاسی جماعتوں میں اکثر ایسے افراد شامل ہیں جن کے خاندان نو آبادیاتی دور سے سیاسی اور معاشی طاقت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر بادشاہ خان، سردار خاندان اور نواب خاندان کئی دہائیوں سے سیاست اور زمینداری کے نظام میں بااثر رہے ہیں۔ یہ لوگ قانون سازی اور پالیسی سازی میں اپنے فائدے کو ترجیح دیتے ہیں۔ پاکستان میں بڑے جاگیردار اور زرعی سرمایہ کار خاص طور پر پنجاب اور سندھ میں سرکاری سبسڈیز اور قرضوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں عام کسانوں کے لیے وسائل کم پڑ جاتے ہیں اور زرعی عدم مساوات پیدا ہوتی ہے۔ طاقتور طبقات نے تعلیمی اور سماجی اصلاحات میں رکاوٹیں ڈال کر انسانی ترقی کو محدود رکھا تاکہ وسائل پر ان کی گرفت برقرار رہے۔ مثال کے طور پر کچھ نجی تعلیمی ادارے اور کالجز سیاستدانوں یا بڑے کاروباری خاندانوں کے زیر اثر ہیں، جہاں نصاب اور بھرتیوں میں خاص لوگوں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ایلیٹ کیپچر کی وجہ سے نہ صرف عوام کی بنیادی ضروریات متاثر ہوتی ہیں بلکہ سرکاری پالیسیوں میں شفافیت بھی کم ہوتی جاتی ہے اور عام شہری کو بنیادی سہولیات کے لیے اضافی اخراجات برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ مسئلہ کوئی نیا نہیں بلکہ اس کی جڑیں ہمارے نو آبادیاتی ماضی میں ہیں۔ برطانوی دور میں جاگیرداروں کو وفاداری کے بدلے ریاستی تحفظ اور خاص مراد دی جاتی تھیں۔ قیام پاکستان کے وقت بھی سیاسی قیادت کا بڑا حصہ نوابوں، سرداروں اور امیر خاندانوں پر مشتمل تھا۔ اگرچہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1947 میں کرپشن کو معاشرتی زہر قرار دیا، لیکن وقت کے ساتھ سیاسی اور معاشی اشرافیہ نے پرانے قوانین کو اپنے فائدے کے لیے برقرار رکھا۔ انہوں نے تعلیمی اور سماجی اصلاحات کو نظر انداز کیا تاکہ وسائل پر ان کا کنٹرول کمزور نہ ہو۔ جنوری 2025 میں حکومت پاکستان کی درخواست پر بین الاقوامی مالیاتی اداروں نے 8 ماہ پر مشتمل ایک جامع جائزہ شروع کیا۔ اس جائزے کا مقصد وفاقی سطح پر حکمرانی کی کمزوریوں اور بدعنوانی کے خطرات کی نشاندہی کرنا تھا۔ رپورٹ میں 5 اہم شعبوں کا ذکر ہے: مالیاتی حکمرانی، مارکیٹ کا نظام، مالیاتی شعبے کی نگرانی، منی لانڈرنگ کی روک تھام اور قانون کی حکمرانی۔ رپورٹ کے مطابق گرچہ معیشت میں کچھ بہتری آئی، مثال کے طور پر اپریل 2025 میں افراط زر کم ہو کر 0.3% ہو گیا اور زر مبادلہ کے ذخائر 10.3 ارب ڈالر تک پہنچ گئے، لیکن بنیادی کمزوریاں ابھی بھی موجود ہیں۔ ریاست کی حد سے زیادہ مداخلت اور تعلیم و مہارت کی کمی معیشت کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ عدلیہ اور قانون کی حکمرانی کا چیلنج۔ کسی بھی ملک میں انصاف ترقی کی بنیاد ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں عدلیہ خود کمزوروں اور ایلیٹ اثر و رسوخ کا شکار ہے۔ 2 ملین سے زائد زیر التوا مقدمات اور ججز کی شفافیت پر سوالات نے سرمایہ کاروں کا اعتماد کمزور کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق عدالتی تاخیر اور جائیداد کے حقوق کا کمزور نفاذ طاقتور گروہوں کو فائدہ دیتا ہے۔ حالیہ آئینی ترامیم اور عدالتی اصلاحات نے عدلیہ کی آزادی کے بارے میں نئے خدشات پیدا کیے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ججز کے انتخابات میں میرٹ، دیانتداری اور اخلاقیات پر مبنی شفاف نظام ضروری ہے۔ ماہرین نے 15 نکاتی اصلاحی ایجنڈا پیش کیا ہے، جس میں بڑے اداروں کو خصوصی مراد ختم کرنا، تمام سرکاری خریداری کو
12 ماہ میں آن لائن کرنا، ٹیکس نظام میں شفافیت لانا شامل ہیں۔ تحقیق کے مطابق اگر ان اصلاحات پر سختی سے عمل کیا جائے تو اگلے 5 سالوں میں قومی پیداوار میں 5 سے 6.5% تک اضافہ ممکن ہے۔ پاکستان نے کچھ مثبت اقدامات کیے ہیں، جیسے اسٹیٹ بینک کی آزادی، نادرا کی ڈیجیٹل نظام اور عالمی مالیاتی معیار پر عمل، لیکن اصل امتحان اینٹی کرپشن اداروں کی آزادی اور منی لانڈرنگ کے خلاف مؤثر کارروائی ہے۔ نتیجہ بالکل واضح ہے، ایلیٹ صرف دولت نہیں بلکہ پورے نظام کو اپنے فائدے کے لیے ڈھال لیتے ہیں۔ اگر آج شفافیت، احتساب اور مضبوط حکمرانی کو فروغ نہ دیا گیا تو پاکستان کی معیشت اور عوام کا اعتماد مزید کمزور ہو سکتا ہے۔ فیصلہ اب نظام کے رکھوالوں کے ہاتھ میں ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔